بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا آخر کہ وہ کل جب اجلاس شروع ہوگا تو اجتماعی طور پہ وہ اپنے استعفے دیں گے۔ یہ استعفے کتنے ہوں گے؟ اگر تعداد کا حساب لگایا جائے تو یہ 125 کے قریب استعفے جو ان سے ہیں دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر منرف جو اراکین ہیں ان کی تعداد جو ان سی ہے وہ 20 کے قریب ہے۔ تو ٹوٹل ان کی تعداد تھی وہ 55 تھی، تو 55 میں سے کچھ ادھر ادھر ہو گئے اور کچھ ایک کی وفات ہو گئی، اس طرح سے کافی سارے جو ہیں وہ کم ہو گئے۔ تو یہ جو تعداد ہے یہ جو سی 120 یا 125 کے قریب لوگ جو سے ہوں گے وہ استعفے پیش کریں گے۔ یہ آج جو خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جو ان سے ہیں پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کل اجتماعی طور پہ استعفے دیں گے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ یا اسٹاف لسٹ کے اندر کچھ لوگوں کے نام ڈال دی گئی، پرویز خٹک کا نام ہے، اکبر شہزاد کا نام ہے، شہباز گل کا نام ہے، اعظم خان کا نام ہے، اس طرح سے نام ڈال دیے گئے ہیں۔ جو صدر پاکستان ہیں عارف علوی صاحب، وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں اور وہ اپنی خدمات جو ان سی ہیں انجام دیتے رہیں گے۔ وہ کب تک انجام دے سکتے ہیں کہ ان کو 1/3 میجارٹی کی ضرورت ہوگی یا سادہ اکثریت کی ضرورت سے وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو وہ بڑے پیمانے پہ ان کو پورا الیکشن ہوگا، اس کے بعد وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ گورنر جو ان سے ہیں جو چیمہ صاحب جو ان سے ہیں عمر چیمہ، وہ شاید کل یا پرسوں وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اور اس طرح سے یہ جو گورنر جو ہیں ان کے جو سندھ کے گورنر ہیں وہ بھی شاید استعفیٰ دے دیں اور خیبر پختونخوا کے بھی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم کا جو ان سے ہیں وہ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ یہ دے دیں گے استعفیٰ، کیونکہ وہ یہ اپنے گورنر لے کے آئیں گے۔ لیکن صدر پاکستان کا عہدہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر وہ لوگ قائم رہیں گے۔ عمران خان کی اپیل کے اوپر پورے پاکستان کے اندر جو ہے لوگ اکٹھے ہوئے رات کو کل، اور لوگوں نے کافی نعرے بازی کی، اور لوگ وہ تھے جو خود سے آئے تھے، جو لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں بھی اکٹھے ہوئے، لاہور میں اکٹھے ہوئے، پشاور میں اکٹھے ہوئے، اور پھر مختلف شہروں میں لوگوں نے اجتماعات کیے جہاں کے پر لوگ لوکل جو لیڈران تھے انہوں نے ان سے خطاب کیے۔ لال حویلی پہ شیخ رشید نے میلہ لگایا ہوا تھا، تقریباً کئی گھنٹے جو ان سے خطاب بھی کرتے رہے، اور لوگ وہاں جمع رہے لال حویلی کے گرد۔ تو اس طرح سے لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہ ایک سائن تھا کہ لوگ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ جو ان سے ہیں وہ جاتے ہیں، اور وہ ان لوگوں نے یکجہتی کا ساتھ دیا۔ دنیا بھر کے اندر ٹورانٹو سمیت دنیا بھر میں پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے علاوہ بھی لوگ جو سے تھے جو پی ٹی آئی میں باقاعدہ نہیں تھے پہلے، اب وہ لوگ جو سے ہیں وہ انہوں نے عمران خان کے جانے کے اوپر کافی غم غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جسٹس نہیں ہے جو جس طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے۔ میں جو پاکستان کی عدلیہ کا نظام ہے اس کے اوپر اگلے ولاگ کے اندر بات کروں گا کہ ہمارا جو 124واں نمبر تھا، پہلے تو میں اس پہ بہت ناراض تھا کہ یہ تو انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح تھا۔ میں اس کے اوپر الگ بات کروں گا، اس کے اوپر میرے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں اور سب ہیں، اور اس میں بات کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور کل جو صبح جب کل دن کا آغاز ہوگا، دن کا آغاز تو ہو چکا ہے پاکستان میں، لیکن جب اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو الیکشن سے پہلے ہی یہ استعفے دے دیں گے۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا، اور دوسرے شہباز شریف کو بنایا گیا ہے۔ شہباز شریف کے جو پیپرز تھے اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اعتراض کیا کہ یہ تو کئی کرمنل کیسز میں انوالو ہیں، منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں، منی لانڈرنگ سے بڑا کرمنل کیس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور یہ ان کی کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر لگنے والی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پیپرز کو پاس کر لیا گیا۔ یہ ایک جانبداری تھی۔ وہاں پہ شاہ محمود قریشی کا اور احسن اقبال کی کافی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، کافی زیادہ۔
اور اس طرح سے اگر یہ چلتا رہا تو ڈیفینیٹلی ان کو حکومت کرنا مشکل ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ بھی کروں گا، لیکن اس وقت کافی جن سے بات ہوئی ہے وہ ان کی پہنچ عمران خان صاحب تک اتنی ایسی نہیں کہ وہ جا کے بات کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ابھی استعفے نہ دیتے اور اسمبلی میں جاتے اور ان کو جو حقائق ہیں وہ بتاتے رہتے تاکہ ان کو بھی سمجھ آتی، ان کو خود ہی سمجھ آتی۔ لیکن شاید عمران خان کی ایک یہ بھی پالیسی ہے، ہم نکل جائیں گے سارے تو ان میں سے خود ہی ان میں سے کچھ حزب اختلاف میں پیدا ہو جائیں گے، آ جائیں گے، اور پھر ان کی آپس کی جو کتا خانی ہے وہ ہونی ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہونی ہے کیونکہ پہلے بھی یہ مجبوراً یہاں پہ آئے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے وزارتوں پہ لڑنا ہے، ابھی تو بڑے محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، پھر صدارت پہ لڑنا ہے، کیونکہ فضل الرحمان کوئی صدر نہیں بنائیں گے کبھی بھی، کیونکہ صدر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی ڈیفینیٹلی سیکنڈ اکثریت جو سی ہے اسمبلی میں اس وقت جو سی ہے پیپلز پارٹی کی ہے۔ اگر پی ٹی آئی نکل جاتی ہے، ویسے تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، اگر دیکھا جائے تو ون پارٹی، جب یہ پی ٹی آئی نکل جائے گی تو پھر یہ ان کی آپس میں چپکلش پیدا ہونی ہے نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی، کیونکہ یہ دو بڑی پارٹی ہیں، اور وزیر اعظم تو بن جائے گا لیکن صدر کے لیے جو سی ہے وہ ایک ان کی کوشش ہوگی، اور وزارتیں لینے کے لیے بھی ان کا جھگڑا ہوگا۔ ابھی تو بہت محبت ہے ان کے اندر، کیونکہ ان کو نئے نئے اتنے سارے بڑے بڑے نوٹ ملے ہیں، یعنی کہ اگر 20 سے 25 کروڑ بھی ایک آدمی کو ملا تو یہ بہت پیسے ہیں، اور ایم کیو ایم کو تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ ملے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے تو ابھی تو وہ خاموش ہیں، جیسے ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم وزارت نہیں لیں گے، ابھی آپ کو ضرورت کوئی نہیں، ابھی تو یہ پیسے ہضم کریں جو آپ کو ملے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے آپ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جھگڑا ان کے ضرور بننے ہیں، اور جھگڑے کی بنیاد جو سی ہے وہ آخر وزارتیں اور ڈیفینیٹلی پاور ہے۔ جب پاور ان کو نہیں ملے گی تو پھر اس کے بعد ہوگا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف 125 کے قریب یا 130 کے قریب جو ان سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اتنے سارے انتخابات جو سے ہیں 3 مہینے کے اندر ہم کیسے کرائیں گے، اور یہ کرانا مشکل ہے، اور پھر حکومت جو سی ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو سی ہے 4-5 مہینے کی ہے، پھر 4-5 مہینے بعد دوبارہ سے جو پورے انتخابات ہونے ہیں سارے کے سارے، تو اس سے بہتر ہے کہ انتخابات ہی کرا دیے جائیں، اور یہ حکومت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اور جو اس وقت جو حالات ہیں، جو اگر ایک اکنامک کی صورت دیکھی جائے تو اگر 3.5 سال پہلے جو پاکستان کی صورتحال تھی اس سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ پاکستان کا ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہے، اور معاشی حالات جو سے ہیں پاکستان کے اس وقت بہت ہی خراب ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے جب نون لیگ نے چھوڑ کے گئی تھی، پیپلز پارٹی کو دی تھی، اور اب پیپلز پارٹی نے جو اب ان لوگوں کے حوالے کیے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا آدھو آدھ کا فرق ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مجبوری یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے بھی معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو اور خراب کیا، کیونکہ کوئی ان کے پاس بھی نااہلوں کی کمی کوئی نہیں تھی۔ عمران خان کا جو فال ڈاؤن ہوا ہے، یہ ان کے ساتھ نااہل لوگوں کی ٹیم تھی، بہت بڑی ٹیم تھی، اور جس کے اندر زیادہ تر وہ خوش آمدی لوگ تھے جو صرف اور صرف عمران خان کو پھونک دیتے تھے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کا سارا خراب ہوا ہے۔ ابھی بھی جو صورتحال ہے عمران خان کو شاید ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، شاید اگر 5-6 مہینے کے بعد جا کے ان کو سمجھ آئے گی، جب ان کے 50-60 لوگ اور ٹوٹ جائیں گے اور وہ اپنے راستے ناپ رہے ہوں گے، تو شاید عمران خان کو اس وقت سمجھ آئے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ عمران خان کو ابھی بھی خوش آمدی لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، اور حالت جو سی ہے وہ پی ٹی آئی کی مزید بد سے بدتر ہوگی جب تک یہ توہم پرستی اور مذہب کاٹ کا استعمال نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان مزید خرابیوں کی طرف جاتا رہے گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت جلد آپ کو دوسرا ویلاگ آئے گا جس کے اندر میں عدلیہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور بہت سارے اور جو پی ٹی آئی جو جاتے جاتے جو پنجاب حکومت جو سے بہت سارے ایسے کارنامے کر کے جاری ہے جس سے جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک داغ ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظر، ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔